یہ جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے. جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں. یہ جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ 5 کا ٹولہ نظر آ رہا ہے. جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں. جب عمران کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا، اس کا لاک ڈاؤن ناکام ہو گئے، تو یاد ہے نا اسی کھوسا نے اس کو کہا در بدر ٹھوکریں کیا کھاتے ہو، پیناما کیس میرے پاس لاؤ، میں نااہل کروں گا نواز شریف کو. ان دنوں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا، اور اس کو کیونکہ چیف بننا تھا، اس کو مہرے کی ضرورت تھی، اس کو سیاسی چہرے کی ضرورت تھی. تو نواز شریف تو وہ مہرہ نہیں بن سکتا تھا نا، تو پھر اس نے کس کو اٹھایا؟ عمران خان گھڑی چور کو اٹھایا. پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے ایک بہت اہم جماعت کے سربراہ نے مجھے خود بتایا کہ جب انہوں نے جنرل فیض حمید سے کہا کہ تم یہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو، تو سرگودا والوں سن لو، جنرل فیض حمید نے کہا نواز شریف اپنے قد سے بہت بڑا ہو گیا، اس کو کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا. ان کو ایک گھوڑا چاہیے تھا اور اس گھوڑے کا نام ہے گھڑی چور عمران خان. پھر انہوں نے عدلیہ میں سے وہ جج اٹھائے، یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے، اور انہوں نے کہا جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو، بابا زحمت ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، اب چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، نواز شریف کو نااہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا، اور آج تک نواز شریف کو نااہل ہوئے ہوئے 5-6 سال گزر گئے، لیکن آج بھی کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہو، آج بھی جج بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس میں. اور جب عمران کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا، اس کا لاک ڈاؤن ناکام ہو گئے، تو یاد ہے نا اسی کھوسا نے اس کو کہا در بدر ٹھوکریں کیا کھاتے ہو، پیناما کیس میرے پاس لاؤ، میں نااہل کروں گا نواز شریف کو. ان دنوں میں ہر فیصلہ نواز شریف کے خلاف آتا تھا، چور چور کرتے ہوئے اقامہ پر باہر نکال کر پھینک دیا، صدارت سے باہر نکال کر پھینک دیا، بیوی نے لندن میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن نواز شریف کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. مسلم لیگ نون کے سارے لیڈران کو چن چن کر نااہل کیا. آج جب اسٹیبلشمنٹ نے اس بدبودار گند جس کا نام عمران خان ہے، اس کو اپنے کندھوں سے گند کا یہ ٹوکرا اٹھا کر پھینک دیا، تو یہ ٹوکرا آج ان 2-3 ججز نے اٹھا لیا. آج جب عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہوا، اسمبلیوں سے اس کو باہر آنا پڑا، اس کو استعفے دینے پڑے، اس کی ہر کال ناکام ہوئی تو اس کو واپس لانے کا بیڑا ان 2 ججز نے اٹھا لیا. آج جب عمران خان کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، تو اس سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر میدان میں آ گئے. یہ فیض کی باقیات ہے، فیض کی، وہ آج بھی کہیں بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے. سرگودا والوں، فیض کو عمران خان سے محبت نہیں ہے، یہ سب وہ عمران خان سے محبت کے لیے نہیں کر رہا، یہ سب اس کے جرائم کا خوف ہے جو اس نے 5 سال میں کی اور دیدہ دلیری سے کی. جناب عمر عطا بندیال صاحب، سرگودا کے عوام کو پتا ہے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، آپ کو کیوں پتا نہیں ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے؟
اور کیس دیکھو، یہی جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب نے، وہ لاہور میں سی سی او پی او کی ٹرانسفر ہوئی جو پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، وہ انہوں نے روک دی، وہ کیس کا خود ہی نوٹس لے لیا اور پھر وہ ڈوگر کو جو عمران خان کا آدمی تھا اس کو واپس لا کے لگا دیا، اور وہ کیس سنتے اور اس کو کہا بھائی تم عمران خان کے آدمی ہو، تمہیں ہم کہیں نہیں جانے دیتے، تمہیں یہی رکھیں گے ہم۔ اور اس کے بعد وہ کیس سنتے سنتے اچانک الیکشن پر پہنچ گئے۔ اچھی بات ہے، مسلم لیگ نون الیکشن سے نہیں ڈرتی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے جو آج الیکشن کی تیاری کے لیے میدان میں اتری ہوئی۔ ڈوگر کا کیس سنتے سنتے بات الیکشن پر جا پہنچی اور 9 ممبر بینچ بنایا، اس میں پھر ان دونوں ججز کو ڈال لیا۔ ان کی آڈیو سامنے آ گئی، آڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بینچ بنانا، یاسمین راشد کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں 7 بندے بیٹھے ہوئے نے۔ پھر بجائے اس کے کہ ان دونوں ججز کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرتے، اس بینچ میں وہ 2 ججز جو سینئر موسٹ ہیں، جن کے کردار پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی، جن کی انٹیگریٹی پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ان دونوں ججز کو شامل نہیں کیا، ان دونوں ججز کو بٹھا دیا۔ آپ یہ جانچنے بیٹھ گئے کہ الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے، آپ یہ جانچنے بیٹھ گئے کہ حکومت پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے، آپ یہ جانچنے بیٹھ گئے کہ گورنر کی کیا ذمہ داری ہے۔ بجائے ضرور جانچیں، ضرور پوچھیں، مگر کیا کبھی اپنی بنیادی ذمہ داری کا احاطہ کیا آپ نے؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے غیر متنازع بینچ بنانا۔ کیا وہ ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں؟ جب ان آڈیو لیکس کے بعد بھی ان دونوں ججز کو بینچ میں شامل کیا تو یقین کرو سرگودا والوں، لوگوں نے حیرانی سے اور پریشانی سے لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔